السلام علیکم۔ تمام تر تعریفیں اس علیم کے لیے جس نے اپنے علم و حکمت سے زمانے میں اجالوں کا تعارف کروایا اور روح انسانی کو علم جیسی حسین روشنی سے روشناس کروایا۔ دی کنسیپٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹ ود عاصم رضا۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس لیٹ میں فیل کیوں ہوتے ہیں۔ چار پانچ اٹیمپٹس دے کر بھی کچھ اسٹوڈنٹس لیٹ کلیئر نہیں کر سکتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے وجوہات شیئر کروں، آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ 1802 میں انگلینڈ نے جب ساؤتھ افریقہ پر قبضہ کرنے کی ٹھانی تو انگلینڈ کے جو بادشاہ تھے، جو کنگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قبضہ بھی کرنا ہے ساؤتھ افریقہ پہ اور پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ کرنا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں 2 صرف بھیجے جائیں گے سیاستدان جو وہاں کی پولیٹیکل انفلوئنس کو بھی دیکھیں گے۔ ہزاروں سیاستدانوں میں سے 2 سیاستدان شارٹ لسٹڈ ہوئے اور کنگ کے پاس پہنچے تو کنگ نے ان میں سے ایک کا نام جان تھا، اس سے پوچھا کہ آپ ساؤتھ افریقہ کے لیے کب روانہ ہو رہے ہیں؟ تو جان نے کہا کہ میں ساؤتھ افریقہ کے لیے کل صبح کو روانہ ہو جاؤں گا۔ تو جان نے کہا کہ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ جب کنگ نے یارڈ سے پوچھا کہ آپ ساؤتھ افریقہ کے لیے کب روانہ ہوں گے تو یارڈ نے کہا میں آج ابھی اور اسی وقت روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو کنگ نے یارڈ کو سلیکٹ کر لیا اور جان کو ریجیکٹ کر دیا۔ جان نے کنگ سے کہا کہ اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو آپ سے کیا پوچھ سکتا ہوں، آپ نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ تو کنگ نے کہا آپ کو میں نے اس لیے ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ آپ نے کل پر بات چھوڑی ہے۔ تو لیٹ کے اسٹوڈنٹس کی یہی جو بات ہے وہ کہتے ہیں جی کل کر لیں گے، یہ والا کویسچن ایسے کی پریکٹس کل کر لیں گے۔ جب آپ کل پر چیزیں پینڈنگ کرتے ہیں تو وہ کل کبھی بھی نہیں آنے والا، اور وہ کل ایک فرسٹریشن کی سٹیج لے کر آخری 4 سے 5 دن آپ کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کل کبھی بھی نہیں آنے والا، اور آج جو ہے اس کل کا پچھتاوا ہوتا ہے، اور جب پچھتاوا ہوتا ہے تو انسان اس کل کو یاد کر کے آج کا دن بھی خراب کر لیتا ہے۔ اسی طرح لیٹ کے اسٹوڈنٹس جب برڈن بڑھتا ہے تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے ان کا پیپر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور جب پیپر ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ پاس نہیں ہو سکتے۔ آپ کے لیٹ کے ایگزام میں سٹریس مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ پیپر لیتے ہیں ایگزامینر سے اور پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ساتھ ہی آپ کا پہلا جو کویسچن ہوتا ہے وہ سینونیم کا ہوتا ہے، اور سینونیم اور اینٹونیمز کیونکہ بچوں کی ووکیبلری انگلش کی اچھی نہیں ہوتی، انہوں نے کبھی اخبار یا کبھی ریڈنگ نہیں کی ہوئی ہوتی، تو ووکیبلری بری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی کیا ہوتا ہے جی سینونیم اینٹونیم جو ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پاتے، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اوہو مجھے تو سینونیم اور اینٹونیم نہیں آتے، اب میں کیا کروں؟ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پورے پیپر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں انہیں آتی ہیں وہ بھی وہ کیا کرتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں۔ تو میموری کا ایک تو بہت بڑا اس میں فنکشن ہے، میموری لاس ہو جاتی ہے جب آپ ٹینشن لیتے ہیں، تو جو چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، آپ میموری لاس کے ساتھ ساتھ آپ جذباتی ہوتے ہیں اور جلد بازی کرتے ہیں، اور جلد بازی میں کیا کرتے ہیں جی فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ جلد بازی کا اور غصے کا کیا ہوا فیصلہ کبھی بھی آپ کو اچھے نتائج نہیں دے گا۔ تو ایک تو آپ
آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، اور دوسرا جو ہے آپ کل پہ بات نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد آخری بات میری یہ ہے کہ پیپر جو ہے جب آپ کے سامنے آ جائے، سینونیم اینٹونیم نہیں آتے کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ اپنی سٹرینتھ پہ کھیلیں۔ آپ نے جو پریکٹس کر رکھی ہے ایسے کی، پرسنل اسٹیٹمنٹ کی، اس پہ کھیلیں، اس میں اچھے نمبر لینے کی کوشش کریں۔ جو ایم سی کیوز آپ کو آتے ہیں اس میں اچھے نمبر لینے کی کوشش کریں۔ اور آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے، آخری دنوں میں ساری رات بچے سوتے نہیں ہیں اور پیپر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ سوتے نہیں ہیں اور پیپر کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی میموری لاس کا ایک سب سے بڑا فنکشن ہے۔ جب آپ سوتے نہیں ہیں تو آپ کی میموری لاس ہو جاتی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ گیس پہ کوئی بھی گیس قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ گیس جو ہوتا ہے وہ 2000 ایم سی کیوز آپ کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ گیس انالیسس کے ساتھ بنا ہوا ہے، اس کو آپ تیار کر لیں تو آپ کا جو لیٹ ٹیسٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہم آپ کو 100% گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ 50 سالہ اور 5 سالہ جو تجربہ ہے اس سے ہم نے سبق حاصل کر کے یہ گیس پیپر بنایا ہے۔ اس میں سے ضرور 80% گیس آئے گا، لیکن نہیں آتا۔ 80% آ بھی جائے اگر 2000 ایم سی کیوز میں سے 100 ایم سی کیوز یا 80 ایم سی کیوز آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو خدارا آپ ٹائم مینجمنٹ کو دیکھیں، سٹریس مینجمنٹ کو دیکھیں، میموری کو دیکھیں، اور کسی بھی گیس پہ اعتبار نہ کریں، ورنہ آپ کے فیلئر سے کوئی بھی آپ کو نہیں بچا پاتا۔ اور آپ چیزوں کو ریوائز کریں۔ یہ آخری 4-5 دن میں آپ نئی چیزیں سٹور کرنا چھوڑ دیں اور پرانی چیزوں کو ریویژن کریں، اور اپنے ٹائم کو مینیج کر کے، اپنی نیند کو پورا کر کے پیپر میں اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ان اصولوں پہ آپ پکے رہیں گے، آپ قابو رہیں گے، اور اپنی تیاری ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا ہوسٹ عاصم رضا۔